ہم سب دعا کرتے ہیں، لیکن اکثر سوچتے ہیں کہ کیا وہ سنی جا رہی ہے؟ شاید ہمیں بس صحیح دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی کوئی ایک دروازہ نہیں، پوری سات سنہری کھڑکیاں ہیں جہاں سے دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیے، شروعات ہی اللہ کے اپنے وعدے سے ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک گارنٹی ہے، ایک پکا وعدہ۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری سنوں گا۔ سوچنے کی بات ہے، جب رب خود کہہ رہا ہے کہ میں جواب دوں گا، تو پھر غفلت کہاں ہو رہی ہے؟ تو پھر سوال تو اٹھتا ہے نا؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے دل میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی رات میں ضرور اٹھتا ہے کہ یا اللہ، آپ کا وعدہ تو سچا ہے، پھر میری دعائیں کیوں بے اثر لگتی ہیں؟ یہ جو احساس ہے نا کہ شاید ہماری آواز سنی نہیں جا رہی، یہ اتنا عام کیوں ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک وعدہ اور ایک سوال۔ ہم اس بے چینی کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا وعدہ بھی برحق ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں وہ اثر محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے۔ شہر لاہور، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ایک بھائی ہے، سجدے میں گرا ہوا رو رہا ہے، اور اس کے لبوں پر بس ایک ہی سوال ہے، یا اللہ، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب آئیے کراچی، وقت ہے تہجد کا۔ ایک بہن جائے نماز پر بیٹھی ہے، آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور وہ بس یہی سوچ رہی ہے کہ برسوں سے مانگ رہی ہوں، لیکن کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ دیکھیے، شہر الگ ہیں، لوگ الگ ہیں، لیکن یہ جو درد ہے نا، یہ ایک جیسا ہے۔ تو پھر اس کا راز کیا ہے؟ جواب صحابہ کرام کے عمل میں چھپا ہے۔ انہیں یہ بات پتہ تھی، وہ جانتے تھے کہ ہاں، اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن کچھ خاص سنہرے لمحات ایسے ہوتے ہیں جب قبولیت کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں، جب رحمت کی بارش برستی ہے، اور وہ بس انہی لمحات کا انتظار کرتے تھے۔ اب آتے ہیں ہمارے دوسرے حصے پر، وہ جھوٹ جس پر ہم نے یقین کر لیا۔ چلیے اس عام سی غلط فہمی کو آخر کار دور کرتے ہیں جس نے ہمیں قبولیت کے ان خاص لمحات سے انجانے میں دور رکھا ہوا ہے۔ اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ دعا تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، خاص وقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی یہ بات صحیح ہے، اللہ کو تو کبھی بھی پکارا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ سب سے بہترین حکمت عملی ہے؟ کیا یہ اسمارٹ طریقہ ہے؟ یہ جو کمپیریزن ہے نا اسکرین پر، اس پر ذرا غور کیجئے۔ سوچنے والی بات ہے۔ دنیا کی کسی صدر یا وزیر اعظم سے ملنا ہو تو ہمیں اپوائنٹمنٹ چاہیے، پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، صحیح وقت کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب کائنات کے بادشاہ سے، اللہ سے بات کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اکثر چلتے پھرتے کام کاج کے بیچ میں بنا کسی اسٹریٹجی کے بس یوں ہی دعا کر لیتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک بہن تھی، 3 سال سے شادی کے لیے دعا کر رہی تھیں، پریشان تھیں۔ ان سے پوچھا گیا، آپ اس کے لیے سحری کے وقت دعا کرتی ہیں؟ اور ان کا جواب تھا، میں تو اکثر روزے ہی نہیں رکھتی ہوں، تو اس وقت سو رہی ہوتی ہوں۔ سوچئے، قبولیت کا سب سے سنہرا وقت جو روز ان کے دروازے پر دستک دیتا تھا، وہ ضائع ہو رہا تھا۔ تو یہاں بات صاف ہو جاتی ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں میں وزن نہیں، یا اللہ ناخواستہ وہ سن نہیں رہا، ہرگز نہیں۔ مسئلہ صرف اور صرف ہماری ٹائمنگ کا ہے۔ ہم غلط وقت پر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، جبکہ دروازہ کھولنے کا وقت تو کچھ اور ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور سب سے اہم حصے پر، وہ 7 سنہری کھڑکیاں۔ اب وقت ہے ان خاص اوقات کو جاننے کا جب دعا زمین سے اٹھتی ہے اور سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ جی ہاں، پورے 7۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں، حدیث سے ثابت شدہ 7 مواقع ہیں۔ یہ وہی سیکرٹ اسٹریٹجی ہے جسے صحابہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہ رہی وہ لسٹ، وہ 7 سنہری کھڑکیاں: رات کا آخری پہر یعنی تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، سجدے کی حالت میں، فرض نمازوں کے فوراً بعد، روزہ افطار کرنے سے ٹھیک پہلے، جمعے کے دن کی وہ خاص گھڑی، اور جب بارش ہو رہی ہو۔ چلیے ان میں سے کچھ کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے طاقتور وقت، رات کا آخری حصہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی قبول کروں؟ سوچنے کی بات ہے، اللہ خود بلا رہا ہے اور ہم اکثر بستر میں سو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری کھڑکی، اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ قیمتی منٹ ہیں جنہیں ہم اکثر فون سکرول کرتے ہوئے یا ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ افسوس۔ تیسرا موقع، سجدے کی حالت، وہ لمحہ جب ایک انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہماری پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور یہ موقع دن میں درجنوں بار ملتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بس اپنے سجدے کو صرف کچھ سیکنڈ لمبا کر دینا ہے۔ اور باقی کھڑکیاں بھی کم قیمتی نہیں ہیں۔ فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت، جب آپ تازہ اللہ کی بارگاہ سے اٹھے ہوں، افطار سے چند لمحے پہلے، جب انسان کی عاجزی عروج پر ہوتی ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد کی وہ مخصوص گھڑی جس میں مانگی گئی دعا ضرور پوری ہوتی ہے، اور ہاں، جب بارش ہو رہی ہو، کیونکہ وہ صرف پانی نہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ یہ سب قبولیت کے خاص لمحات۔ چوتھا حصہ، آپ کا ایکشن پلان، کیونکہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے نا؟ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری انفارمیشن کو آج رات سے ہی اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ تو یہ رہا ایک بالکل سمپل، پریکٹیکل سا ایکشن پلان۔ نمبر 1، ایک دعا جرنل بنائیں، اپنی 7 سب سے ضروری دعائیں اس میں لکھ لیں۔ نمبر 2، الارم سیٹ کریں، تہجد کے لیے، جمعے کی اس خاص گھڑی کے لیے۔ اور نمبر 3، اگر یہ سب مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بس ایک چیز سے شروع کریں۔ ہر نماز میں اپنے سجدے کو صرف 10 سیکنڈ اور لمبا کر دیں اور دل سے دعا مانگیں، بس اتنا سا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ایک ہتھیار بیکار ہے اگر سپاہی کو یہی نہ پتا ہو کہ اسے استعمال کب کرنا ہے۔ صحیح وقت پر چلایا گیا تیر ہی نشانے پر لگتا ہے۔ ٹائمنگ سب کچھ ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہم میں سے ہر ایک اس دنیا سے چلا جائے گا، اور قبر میں لیٹے ہوئے سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی؟ شاید یہی کہ کاش ایک اور سجدے کا موقع مل جائے، کاش ایک اور تہجد نصیب ہو جائے۔ اس زندگی کو افسوس کے ساتھ ختم نہیں کرنا ہے۔ تو اب علم ہمارے سامنے ہے، 7 سنہری کھڑکیوں کا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ ان اوقات میں اللہ کے دروازے پوری طرح کھلے ہیں۔ سوال صرف ایک ہے، کیا ہم دستک دینے کے لیے تیار ہیں؟